نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی حاضر ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو، تانبے کو زنگ لگ جاتی ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں سے زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز ہے وہ استغفار ہے۔ یعنی استغفار کرنے سے دلوں سے زنگ اتر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کو جو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی تکلیف سے، غم سے اور پریشانی سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ استغفار اتنا حسین وظیفہ ہے، اتنا حسین عمل ہے، تو ہمیں ماہ رمضان المبارک کے ان مقدس ایاموں کے اندر، شبوں کے اندر یہ عمل بھی ہمیں ضرور کر لینا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس طرح آپ اسے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے امام حسن مجتبی، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، اور وہ بندہ جب جانے لگا تو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ اب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں کب لوٹ کر کے آؤں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، جب آپ صاحب اولاد ہو جائیں اور اللہ آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے گا، اس کے بعد آپ آ جائیے گا۔ اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے امام حسن، آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 10 بیٹے عطا فرمائے گا، یعنی اس وظیفے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ کو اللہ 10 بیٹے عطا کرے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ اے امیر معاویہ، میں نے اپنی جانب سے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے اللہ کے قرآن سے کہا ہے، اور قرآن کے 29ویں پارے سورہ نوح کے اندر جو ہے اس کا ذکر خیر موجود ہے، اور اللہ کا قرآن بھی سچا ہے اور اللہ کا فرمان بھی سچا ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، وہ شخص چلا گیا، اور کئی سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ لوٹ کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ہمراہ لیا، اور حضرت امام حسن مجتبی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اور آن کر کے اس نے بتایا کہ حضور، آپ نے جو مجھے وظیفہ دیا اور مجھے جو آپ نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو 10 بیٹے دے گا، تو الحمدللہ میرے ہاں اللہ رب العالمین نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ اتنا حسین اور اتنا جو ہے وہ محبوب عمل ہے، تو اس لیے ہمیں کر لینا چاہیے۔ اسی طرح علامہ امام ابن سیرین
بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑے علم کے پہاڑ، آپ کی خدمت عالیہ میں لوگ اپنے مسائل لے کر کے آتے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اے ابن سیرین، آپ مجھے کوئی وظیفہ دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے اللہ صاحب اولاد فرمائے۔ آپ نے کہا کہ استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے ہاں رزق کی تنگی ہے، آپ کوئی مجھے وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاں نا چاکی نا اتفاقی رہتی ہے گھر میں، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری نا اتفاقی اور گھر کی چاکی ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بارش کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ بے برکتی ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ برکت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے ہاں کھیتی صحیح نہیں ہوتی، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ کھیتی صحیح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے ابن سیرین، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کی بخشش فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ محترم ناظرین کرام، حاصل کلام یہ کہ آپ کی خدمت عالیہ میں جو شخص بھی آیا، ہر ایک نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور ہر ایک کو آپ نے یہی کہا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے اور آپ کی خدمت عالیہ میں جو بیٹھے تھے، موجود تھے آپ کے غلام، انہوں نے عرض کی کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کی خدمت عالیہ میں مختلف لوگ آئے اور آپ نے ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کے سوال کو سنا، اور ہر ایک کے سوال کو سننے کے بعد سب کو آپ نے یہی فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ کے قرآن، یعنی آپ نے بھی فرمایا کہ 29واں پارہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 یہ اٹھا کر کے مطالعہ کیجئے، اس کے اندر ان تمام چیزوں کا حل موجود ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جو بھی سائل آپ کی خدمت عالیہ میں آ کر کے سوال کرتا تو علامہ ابن سیرین ہر ایک کو استغفار پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ جب سارے لوگ چلے گئے اور آپ کی خدمت عالیہ میں جو غلام آپ کے عقیدت مند موجود تھے، محبین موجود تھے، انہوں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مختلف سائل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے مختلف مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کو سن کر کے استغفار پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا۔ کلام الرحمن کا 29واں پارہ سورہ نوح اور آیت نمبر 10، 11، 12 کے اندر ان تمام مسائل کا حل موجود ہے، لہٰذا میں نے اللہ کے قرآن کے مطابق ان کو یہ عمل بتایا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت عمل ہے۔ اسی طرح قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قحط سالی کا شکار ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی کہ قحط سالی ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری قحط سالی کو ختم فرما دے، بارش عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی مہربانی فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ آؤ ہم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری قحط سالی، ہماری اس تکلیف اور اس پریشانی کو ختم فرما دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اب یہاں علماء نے، راسخین، کاملین، محدثین نے تعداد بھی لکھی ہے، فرمایا کہ 40,000 کا جمع غفیر تھا اور وہ سارے کے سارے مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ اب جب استغفار کیا گیا، بارش کی دعا کی گئی،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ اے پیارے کلیم، اس جمع غفیر کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو کہ پچھلے 40 برس سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اور جب تک وہ اس جمع غفیر سے الگ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی قوم کی قحط سالی ختم نہیں ہوگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اس مجمع کے اندر ایک نافرمان ہے جو کہ پچھلے 40 برس سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لہٰذا وہ اس مجمع سے لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اب محترم ناظرین کرام، یقیناً جو مجرم ہوتا ہے، جس نے کوئی گناہ کیا ہو، جس نے کوئی خطا کی ہو، یقیناً جب وہ یہ اعلان سنتا ہے تو اس سے پتہ تو چل جاتا ہے کہ وہ مجرم میں ہی ہوں جو کہ پچھلے 40 برس سے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے جب اس بات کو سنا تو سمجھ گیا کہ وہ مجرم میں ہوں، لیکن اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگرچہ میں اتنے بڑے مجمع کے بیچ سے اٹھ کر کے الگ ہوتا ہوں تو یقیناً ساری زندگی کے لیے میں تو رسوا اور بدنام ہو جاؤں گا، اور میں کس طرح ان لوگوں کے درمیان زندگی بسر کروں گا۔ وہ بیٹھا ہی رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ جو بھی پچھلے 40 برس سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اس مقام سے اٹھ کر کے الگ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ نہ اٹھا۔ تیسری بار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو اس کے بعد امام غزالی اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو گناہگار بندہ تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے لگا، اور اس قدر وہ زار و قطار رونے لگ گیا کہ اس طرح وہ رو رہا تھا۔ امام غزالی اور امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ درمیان میں اس کے یعنی جو قریب قریب دائیں بائیں یا آگے پیچھے لوگ تھے وہ ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دے رہا، اس طرح وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب اس نے استغفار کیا تو محترم ناظرین کرام، ایک دم سے بارش شروع ہو گئی، یعنی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، ابھی تک تو اس مجمع سے کوئی اٹھ کر کے الگ ہوا نہیں اور یہ بارش بھی برسنا شروع ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے کلیم، دراصل بات یہ ہے کہ وہ جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا اس نے میری بارگاہ میں سچے انداز میں استغفار کیا ہے، میری بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، لہٰذا اس کی توبہ، اس کا استغفار میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اس لیے اب وہ بدکار گناہگار نہیں رہا بلکہ وہ اب میرا دوست بن چکا ہے، اس کی اور میری صلح ہو چکی ہے، اس لیے میں نے آپ کی قوم کی قحط سالی کو ختم فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ اس بندے کا نام تو بتا، وہ آخر ہے کون؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے کلیم، جب وہ گناہگار تھا، بدکار تھا، اس وقت میں نے اس پر پردہ ڈالا، اب تو وہ مجھ سے صلح کر کے میرا دوست بن چکا ہے، اب میں اس سے پردہ کس طرح ہٹا سکتا ہوں؟ تو اللہ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے محترم ناظرین کرام کہ ہم کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ روز 100 بار ضرور پڑھیں، کیونکہ جو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگرچہ اس کے گناہ ہوں گے یا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہوں گے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دے گا۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو کل تک اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔